شوق یا پیسہ؟ عظیم پریم جی ہندوستان کے بڑے کاروباریوں میں سے ہیں۔ کہتے ہیں میں اور میری کمپنی کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے، ہم ہمیشہ ساکھ کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کی وجہ سے پیسہ ہمارے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ الفاظ ایک کامیاب ترین کاروباری کے ہیں۔ اس کے برخلاف ہمیں سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ تم اس لیے پڑھ رہے ہو تاکہ نوکری مل جائے، لڑکی اس لیے پڑھ رہی ہے تاکہ اچھا رشتہ مل جائے۔ جب ہمارے اہداف ٹارگٹس ہی اتنے چھوٹے ہوں گے تو پھر زندگی کہاں گزرے گی؟ خدارا اس کام کو کیجئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تاکہ کام آپ کو کام نہ لگے۔ اگر کام آپ کو کام لگے اور آپ کے لیے بوجھ بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے شوق کی دریافت نہیں کر سکے ہیں۔ آپ نے کاموں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور زندگی جس کے لیے بوجھ ہوتی ہے وہ مردہ ہوتا ہے، صرف دفنانا باقی ہوتا ہے۔ مشہور فلم 3 ایڈیٹس کے آخر میں فوٹوگرافر اپنے والد سے کہتا ہے، فادر اٹس اوکے، پیسہ کم کما لوں گا لیکن وہ کروں گا جس میں میری تسلی ہے، میرا جذبہ ہے۔ یاد رکھیے، ہر ایک کے اندر میٹر لگا ہوا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے، جو بتاتا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے۔ بعض اوقات زمانے کی تقدیر زمانے کے ہاتھ کی لکیر پر نہیں، آپ کے ہاتھ کی لکیروں پر لکھی ہوتی ہے۔ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو دیکھیے، جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر قوم کی تقدیر لکھی ہوئی تھی۔ تقدیر آپ کو بدلنی ہوتی ہے۔ آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسیح آئے اور تقدیر بدلے، جبکہ خدا نے آپ سے کام لینا ہوتا ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب نہ ہوتے تو کتنے ہی لاوارث پڑے رہ جاتے، کتنے یتیم بے سہارا رہ جاتے۔ وہ کتنوں کے باپ بن گئے، کتنوں کے جنازوں کے کفن بن گئے، اور کتنوں کے لیے آسانیوں کا ذریعہ بن گئے۔ بعض اوقات ایک فرد پورے معاشرے کے معیار کو بدل ڈالتا ہے، وہ ٹرینڈ سیٹر کہلاتا ہے۔ یہ ٹرینڈ سیٹر آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کے اندر کیا کچھ دفن ہے۔ ایڈیسن دنیا میں واحد سائنسدان ہے جس کی ایجادات کی تعداد 1249 ہے، جس میں ہم صرف بلب کو جانتے ہیں۔ ایک بلب کی ایجاد کے لیے ایڈیسن نے 10,000 سے زائد کوششیں کیں، بیٹری بنانے کے لیے اس نے اس سے زیادہ کوششیں کیں۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا، جس کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ لگ جاتا ہے وہ ملازم نہیں ہو سکتا اور نہ وہ غلامی برداشت کرتا ہے۔ غلام اور ملازم ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو سستا بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پے چیک پر چلا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے شوق بدلتے رہتے ہیں، وہ اپنے شوق اس لیے بدلتے رہتے ہیں کہ انہیں یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ ان کا حقیقی شوق جو انہیں خدا کی طرف دعوت کیا گیا ہے کیا ہے۔ لیکن جب اپنا شوق واضح ہو جائے تو پھر وہ کبھی نہیں چھوٹتا۔ فرض کیجئے کمرے میں اندھیرا ہے اور آپ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اچانک آپ کا ہاتھ کھڑکی سے چھوا تو آپ سمجھے کہ یہ دروازہ ہے، حالانکہ وہ دروازہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جس چیز کو راستہ سمجھتے ہیں وہ راستہ نہ ہو تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ یہ کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ جب اپنی ذات کے بارے میں شعور بڑھتا ہے تو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ جو فرد فائنل چوائس پر چلا جاتا ہے اس کے لیے چوائسز ختم ہو جاتی ہیں۔ آخر کار وہ ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے، وہ کہلاتا ہے کہ بس اب کشتیاں جلا دو۔ کشتیاں وہی جلائے گا جس کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہی کام ہے۔ عام طور پر انسان کی وقتی موٹیویشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اس غیر معمولی توانائی سے فیصلہ کن کام لیں۔ طے کر لیجئے کہ آپ کو اپنی زندگی میں آج کے بعد کیا کرنا ہے، پھر دنیا کو وہ کر کے دکھائیے۔ کتاب بڑی منزل کا مسافر سے۔ شوق کی پہچان کا فارمولہ۔ شوق کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں سے مشورہ لینے سے پہلے اپنے آپ سے مشورہ کریں۔ اپنے آپ سے مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی آواز سنیں۔ جب آپ اپنے دل کی سنیں گے تو آپ کو اندر سے آواز ضرور آئے گی کہ آپ اچھے انجینئر نہیں ہیں بلکہ اچھے بزنس مین ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی 2 پیدائش ہیں، ایک پیدائش جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، دوسری پیدائش جس دن اسے اپنے پیدا ہونے کا مقصد پتہ چلتا ہے۔
عبدالستار عیدی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم 2 بار الیکشن میں کھڑے ہوئے اور دونوں بار ہار گئے۔ اگر وہ الیکشن جیت جاتے تو عبدالستار عیدی نہ بن پاتے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مقابلے کا امتحان دیا۔ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کامیاب ہو جاتے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہ بنتے۔ جتنے بھی بڑے لوگ بنے ہیں وہ بہت سی ناکامیوں کے بعد کامیاب ہوئے ہیں۔ آدمی کو درست جگہ پر پہنچنے کے لیے ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ نمبروں میں ٹاپ کر جاتا ہے لیکن زندگی میں فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو بنتا ہے وہ اپنے لیے نہیں بنتا بلکہ وہ معاشرے کا ٹرینڈ دیکھتا ہے کہ اگر دوسروں کا گال سرخ ہے تو میرے بھی سرخ ہونے چاہیے۔ ہم جس طرح کے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں انہی کا سارا رجحان ہم اختیار کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے فطری مزاج اور معاشرے کے انداز میں تصادم ہوتا ہے۔ ہم اپنے اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور سماج کو دیکھا دیکھی کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ دوگلاپن ہماری زندگی سے ہماری خوشی اور سکون چھین لیتا ہے۔ لوگوں کو نہ دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹی وی ڈراموں اور فلموں کے ہیرو کے کاموں سے متاثر نہ ہوں۔ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اپنے اندر اپنی تلاش کیجئے، اپنے دل کے اندر جھانکیے اور کھوجئے کہ آپ کا رجحان کس طرف ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تیرا خیال ہے وہی تیرا حال ہے۔